اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ ہم اپنے چینل فیض تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 26 صفر مظفر ہے۔ اس میں تذکرہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم تذکرہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کریں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ میری زندگی کا پہلا رسالہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھے بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے محبت ہو گئی تھی۔ تذکرہ امام رضا بسلسلہ یوم رضا میری زندگی کا پہلا رسالہ ہے جو کہ میں نے 25 صفر مظفر 1393 ہجری مطابق 31/3/1973 کو یوم رضا کے موقع پر جاری کیا۔ الحمدللہ اس کے بہت سارے ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم کی ہیں۔ روز رسول اللہ صاحبہم الصلاۃ والسلام کی یاد دلانے والے دستخط بھی ان دنوں نہیں تھے، بعد میں ذہن بنا، مگر آخری صفحے پر بطور یادگار تاریخ پرانی رکھی ہے۔ اللہ عز و جل میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس مختصر سے رسالے کو عاشقان رسول کے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطفیل اعلیٰ حضرت میری اور اس رسالے کے ہر سنی قاری کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ولادت باسعادت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت اللہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلے رسولی میں شوال مکرم 1272 بروز ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ سنہ پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سن ولادت میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار سے کے مطابق 1272 عدد ہے اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ چنانچہ مکتوب المدینہ کے مطبوعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 410 پر ہے ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بحمد اللہ تعالیٰ میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ حیرت انگیز بچپن عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کے یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہوئے۔ 6 سال کی تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ عظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی تھی۔ پھر تادم حیات بلد مبارکہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرماتے تھے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظر نیچے کرتے ہوئے
سر جھکا لیا کرتے تھے، گویا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں یوں سلام پیش کرتے ہیں: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لڑکپن میں تقوی کو اپنا اس قدر اپنا لیا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے شروع کر دیے۔ بچپن کی ایک حکایت، جناب سید ابو علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر میں ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا، زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو حضور اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے 1-2 مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، احمد میاں یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے، اللہ عز و جل کی ان کی رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پہلا فتویٰ، میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریری فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی۔ فتویٰ صحیح پا کر مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کی ریاض دانی، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بے اندازہ علم جلیلہ سے نوازا تھا۔ آپ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو 10 ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، وقت بالکل صحیح ہوتا اور کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ علم ریاضی میں آپ کا یگانہ روزگار تھا کہ چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین، جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ ارشاد ہوا، فرمائیے۔ انہوں نے کہا، وہ ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، کچھ تو فرمائیے۔ وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس کا تسلی بخش جواب دے دیا۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا۔ اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے
کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مسعد فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ حیرت انگیز قوت حافظہ۔ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دارالفتہ میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات و علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلا استفتاء سوال آیا کہ دارالفتہ میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئی قسم کا حادثہ دریافت کیا، یعنی نئے قسم کا معاملہ پیش آیا اور جواب جزیمہ کی شکل میں نہ مل سکے گا۔ فقہاء کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ عجیب نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے کہ ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے پر، ابن عابدین نے در مختار کی فلاں جلد اور فلاں صفحے پر لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں۔ خیر یہ میں عبارت صاف موجود ہے۔ اب جو کتابوں میں کھولا تو صفحہ 70 اور بتائی گئی عبارت میں ایک نقطے کا فرق بھی نہیں تھا۔ صرف ایک ماہ میں حفظ قرآن۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات اب میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی روز سے دورہ شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ اس موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا ہے، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ سیرت کی بعض جھلکیاں۔ میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دل کو 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ تاجدار مشائخ کے زمانے کی نظروں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعی فنافی رسول تھے، اکثر فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرا کرتے۔ پیشاور گستاخوں کی گستاخانہ عبارات کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تاکہ وہ جھنجھلا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہنا اور لکھنا شروع کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ بدگویوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں کہ اس طرح وہ مجھے برا بلا کہنے میں مصروف ہو جائیں۔ اس وقت تک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے رہیں گے۔ حدائق بشری شریف میں فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، وہ 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ غربا کو بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے رہتے تھے، بلکہ آخری وقت بھی عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غربا کا خاص خیال رکھنا، ان کو خاطرداری سے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا، اور کسی غریب کو مطلقاً نہ جھڑکنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر تصانیف
اور تعریف میں لکھتے رہتے تھے کہ پانچوں نمازوں کے بعد کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ باجماعت نماز ادا فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست کی خوراک بہت کم تھی۔ دوران میلاد بیٹھنے کا انداز، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محفل میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخر تک ادباً دو زانوں بیٹھے رہتے، یوں ہی بات فرماتے، 4-4 5-5 گھنٹے کا کامل دو زانوں ہی ممبر شریف پر رہتے۔ کاش ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو بھی تلاوت قرآن کرتے یا سنتے وقت یا نیز اجتماع، ذکر و نعت، سنت و بھرے اجتماعات اور مدنی مذاکرات، درس مدنی حلقوں میں وغیرہ میں ادباً دو زانوں بیٹھنے کی سعادت مل جائے۔ سونے کا منفرد انداز، سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ دہانی یعنی سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے۔ اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ اللہ عز و جل کے چاہنے والوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے عاشقوں کی ادائیں ہیں۔ دربار رسالت میں انتظار، 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سکوت طاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کی، حضور احمد رضا کون؟ ارشاد ہوا کہ ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو وصال ہو چکا، جس روز انہوں نے خواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یاد الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، آمین بجائے نبی الامین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کا جو تذکرہ سنا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق لازوال دولت عطا فرما، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتیں سیکھ کر اس پر عمل کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔